صرف بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا بلکہ زیادہ اور بہت زیادہ کی حرص، ہوس اور لالچ نے بیٹیوں کا مقام بھی سسرال میں گرا کے رکھ دیا۔ جتنا زیادہ جہیز، جتنا زیادہ سسرال کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو جہیز دیتے ہیں، بیٹیوں کی زندگی اتنی برباد ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ان سے بہت اچھا، ان کو ایک شہزادی بنا کے رکھے گا، ایک پرنسس بنا کے رکھے گا۔ نیہا کی ڈیتھ ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے بڑا مذہب انسانیت کا مذہب ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، خواہ آپ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، لیکن اگر آپ میں انسانیت زندہ ہے تو آپ کا مذہب سب سے بڑا ہے، آپ میں انسان سب سے بڑا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے تو بحیثیت آپ خود انسان ہی نہیں مردہ ہو جاتے، بلکہ اس کے ساتھ ہی آپ کا معاشرتی نظام بھی مردہ ہو جاتا ہے، آپ کا سماجی نظام بھی مردہ ہو جاتا ہے، آپ کا دین بھی مردہ ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان بھی مردہ ہو جاتا ہے، آپ کا اتحاد بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو ایک معاشرے کو تشکیل دیتی ہے وہ تمام کی تمام مردہ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک حیوان بنا دیتی ہے۔ ناظرین، نہ صرف دین اسلام میں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں بھی اور ہر جگہ پہ جہاں پہ انسان پائے جاتے ہیں، جہاں پہ انسانیت پائی جاتی ہے، وہاں پہ شادی کا جو نظام ہے اس میں بہت ہی نرمی اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، یعنی سادگی سے کرنے کا کہا گیا ہے، جس سے نہ صرف بیٹیوں کے والدین بلکہ بیٹوں کے بھی والدین پہ جو ہے وہ بوجھ نہ پڑے۔ اس حوالے سے شادی کا جو نظام ہے وہ کہا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے اس میں سادگی اختیار کی جائے۔ ناظرین، سادگی اختیار کرنا تو ایک الگ معاملہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جو جہیز دیتے ہیں، ناظرین اس جہیز نے نہ صرف بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا بلکہ زیادہ اور بہت زیادہ کی حرص، ہوس اور لالچ نے بیٹیوں کا مقام بھی سسرال میں گرا کے رکھ دیا۔ والدین بیٹیوں کی خوشی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے مقام کے لیے، بیٹیوں کے سکون کے لیے، بیٹیوں کی اچھی زندگی کے لیے جتنا زیادہ جہیز، جتنا زیادہ سسرال کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو جہیز دیتے ہیں، بیٹیوں کی زندگی اتنی ہی برباد ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک میں نے ویڈیو دیکھی نیہا نامی لڑکی کی جو غالباً انڈین ہے اور ان کی ایک سکھ کمیونٹی میں شادی ہوئی۔ بچے کی 6 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، 5 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی اور شادی کے وقت وہ بہت زیادہ خوش تھی، اس وجہ سے نہیں کہ ان کی آؤٹ آف نیشن یا آؤٹ آف کاسٹ شادی ہو رہی تھی، بلکہ اس وجہ سے تھی کیونکہ ان کو اپنی زندگی بہت زیادہ برائٹ نظر آ رہی تھی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ان سے بہت اچھا، ان کو ایک شہزادی بنا کے رکھے گا، ایک پرنسس بنا کے رکھے گا، ایک کوئین بنا کے رکھے گا، جیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر تھی، جیسے اس کے بھائیوں نے اس کو رکھا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انسان جب حیوان میں بدلتا ہے، انسانیت جب حیوانیت میں بدلتی ہے تو پھر ماں باپ کی دی ہوئی تربیت، پھر معاشرے کی دی ہوئی انسانیت سب انسان دفن کر دیتا ہے۔ نیہا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ 6 ماہ پہلے اس بچی کی شادی ہوئی اور اب زیادہ کے لالچ میں کہ جہیز کا جو معاملہ تھا وہ اٹھا اور اپنے ماں باپ سے یہ کہو، یہ لاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ۔ جب یہ ساری ڈیمانڈز پوری نہ ہوئی تو بچی کو زہر دے دیا گیا۔ اب نیہا جو تھی اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے اور کیا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اینی وے، نیہا کے ایک دن پہلے یعنی کل نیہا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بھائی ان کو لینے آئے، اور سب سے بڑی یہ دیکھیں کہ اس جگہ پہ انسانیت کس قدر ڈیڈ ہو چکی تھی کہ لڑکی کے جو سسرال والے تھے انہوں نے اس بچی کی جو آخری سانسیں چلتی ڈیڈ باڈی تھی اس کو بھی نہیں لے جانے دیا اور کہا کہ یہ ہم تب لے جانے دیں گے جب آپ ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی دے کے جائیں کہ یہ ہمارے پاس سے زندہ جا رہی ہے، یعنی ہمارے اوپر اس کا الزام نہ آئے مرڈر کا۔ اینی وے، نیہا تو اس دنیا سے چلے گئی ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، اپنی بہن کو یاد کر رہے ہیں، بھائی رو رہے ہیں، جس خوشی کے ساتھ انہوں نے اپنی بہن کو رخصت کیا تھا، ماں باپ نے جس طرح جہیز بنایا تھا، جس طرح شادی کے سارے اخراجات اٹھائے تھے، جیسے وہ زندگی انہوں نے اپنی زندگی، اپنا جگر کا ٹکڑا انہوں نے کسی دوسرے کے حوالے کیا تھا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ جگر کا ٹکڑا بھون کر کھا لیا جائے گا۔ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے، ان کی رشتے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ محل کے اندر حیوان تو نہیں بستے، انسان ہی بستے ہیں۔
یہ شیشے کے محل، یہ دیواریں، یہ امیر ترین گھرانے جو آپ اپنی اوقات، اپنی سوچ سے اوپر کر دیتے ہیں، ایک بار دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر نظام کیسا ہے۔ زیادہ کی حرص و ہوس میں آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو جانوروں کے ہاتھوں میں مت دیجئے۔ نیہا کی یہ جو زندگی ہے، جہیز جیسی لعنت جو اس کے گلے میں توک بن کر پڑی اور جس نے اس کو زہر دے دیا، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ نیہا کو انصاف ملنا چاہیے، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والوں کو، اس کے بھائیوں کو انصاف ملنا چاہیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی ڈولی رخصت کی تھی اور اس کا جنازہ ریسیو کیا۔ نیہا کے لیے آپ بھی آواز اٹھائیے۔ میں ہر اس ظلم کے خلاف ہوں جس میں انسانیت دفن کر دی جاتی ہے، جس میں حیوانیت کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ میں ہر اس ظلم کے خلاف ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے لیے ہو، چاہے وہ سکھوں کے لیے ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے لیے ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے لیے ہو۔ جہاں پہ ظلم پہ پروان چڑھ رہا ہے، جہاں پہ حیوانیت پروان چڑھ رہی ہے، میں ہر اس ظلم کے خلاف ہوں۔ آپ بھی میری آواز بنیے، آپ بھی نیہا کی آواز بنیے، اس کے گھر والوں کو انصاف دلوائیے۔ بہت شکریہ۔